بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ شہید ارشد شریف، ان کے بارے میں کچھ تصاویر جاری کی گئیں ان کی، اور پروگرام کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی، لیکن تصاویر جاری کر دی گئیں اور وہ ایک ٹی وی پروگرام میں دکھا بھی دی گئیں، اور ان پہ بدترین قسم کا تشدد کیا گیا۔ دو تین باتیں یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ تصاویر کس نے جاری کی، کہاں سے آئیں، اور یہ کیسے پہنچیں، اور پروگرام کیوں کیا گیا، اور پروگرام کرنے کا مقصد کیا تھا، اور یہ تصاویر دکھانے کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس سارے تشدد کے واقعے میں اس ساری سٹوری کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ کچھ جملے اس میں ایسے بولے گئے کہ جس سے لگا کہ ایک بار پھر ڈکٹیشن دی جا رہی ہے اور معاملے کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ڈائیورژن لگائی جا رہی ہے کہ آپ اس طرف سوچیں، اس طرف نہ سوچیں۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ شہید ارشد شریف پہ ظلم کرنے والے کون تھے، وہ کون سے قاتل تھے، کون سے منصوبہ ساز تھے، منصوبہ کہاں بنا، اور شہید ارشد شریف کے ساتھ مرنے سے پہلے کیا کچھ کیا گیا۔ ابھی کسی کو نہیں پتا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کسی کے پاس نہیں۔ لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا اس وقت سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ چور کی داڑھی میں تنقہ وہ والے چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں ان کی طرف اشارہ نہ ہو جائے، حالانکہ کسی ایک نے بھی ابھی تک کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ پروگرام کیا گیا، اس میں تصاویر دکھائی گئیں اور انتہائی دردناک مناظر دکھائے گئے، اور ذرا بھی احساس نہیں کیا گیا کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کہ پمز اسلام آباد میں ہوئی، وہ رپورٹ ابھی تک جاری نہیں کی جا رہی۔ وہ رپورٹ حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا شہید ارشد شریف کی والدہ کو، اور پھر اس رپورٹ پہ نوٹس کتنی دنوں کے ہوئے؟ 7 دن کے نوٹس جاری کیے گئے۔ اگلے دن رپورٹ نہیں مانگی گئی، 7 دن کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں ذرا باری باری کہ خوف کیا ہے۔ پھر DGISPR میجر جنرل بابر افتخار، جو کہ کچھ دنوں کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار ہوں گے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں DGI کی موجودگی میں، اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے نہ صرف ڈکٹیشن دی بلکہ وہاں پہ پورے کا پورا فیصلہ سنا دیا کہ جناب شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ کینیا کی پولیس اور شناخت کی غلطی، اور وہ سارے کا سارا سبق پڑھ کر سنا دیا، اور یہیں پہ بات ختم کر دی کہ جناب یہی کچھ ہے۔ لیکن اب ڈیٹیلز میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو، وزارت داخلہ کو بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ جو ٹیم ہماری گئی تھی پاکستان سے نیروبی، کینیا، اور اس میں ایک انٹیلیجنس بیورو کے آفیسر ہیں اور ایک پولیس کے آفیسر ہیں، سینئر آفیسر ہیں دونوں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کو شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے اس رپورٹ میں جو وہاں پہ آئے، 2 ہفتے رہ کے آئے، اور جو ایویڈنس کلیکٹ کیے اس کو ایمانداری سے رپورٹ کیا، اور اس میں کوئی بھی 2 نمبری نہیں کی، اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ شہید ارشد شریف، یہ اس میں بتا دیا گیا تھا، یہ جو ابھی آج پروگرام میں دکھایا گیا ہے اس میں رپورٹ میں موجود ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، اور پہلے ان پہ تشدد کیا ہے اور اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ رپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کے پاس ہے، اور تو کسی کے پاس ہے نہیں، وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور نہ ہی جو مجھے اندازہ ہے کہ نہ ہی وہ رپورٹ ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس لیے یہ رپورٹ کس نے کیسے حاصل کی، اور یہ تصاویر کس نے کہاں سے کیسے حاصل کی، کیونکہ اب تک بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، اور یہ پہلے سے ہی، کیونکہ شہید ارشد شریف کو جن لوگوں نے غسل دیا، جن دوستوں نے غسل دیا، انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کے ناخن نہیں ہیں، ان کے ناخن کھینچے گئے ہیں، ان کو پتہ تھا، لیکن وہ خاموش تھے، اور وہ خاموش اس لیے تھے کہ جب وقت آئے گا، مناسب وقت، مناسب فورم
اور پھر خوف و ہراس جو پھیلایا جا رہا ہے اس کے بعد وہ متعلقہ اپروپریٹ فورم پہ انہوں نے بتانا تھا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا؟ کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تبدیلی کی اطلاعات ان تک پہنچ چکی تھیں، اور پوسٹ مارٹم کو تبدیل کرنا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کو، اور یہ بھی کوشش کی گئی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ ہاتھ سے نہ لکھی جائے بلکہ وہ ٹائپ کر دی جائے، یہ بھی ہے۔ پھر ایک اور بھی بات بتا دوں کہ شہید ارشد شریف کا بہت سارا سامان ان کے زیر استعمال وہ نہیں دیا گیا ابھی تک پاکستان کو، وہ ابھی تک کینیا میں ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ شہید ارشد شریف کے کپڑے بھی نہیں دیے گئے، ایون وہ کپڑے بھی نہیں دیے گئے جو اس نے قتل کے وقت یا جو بھی جب ڈیڈ باڈی ملی، جو مبینہ طور پر آفیشلی جو میں بتا رہا ہوں، جب ڈیڈ باڈی ریکور کی گئی تو اس وقت جو پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی نہیں دیے گئے۔ اور اسی لیے پھر ایک اور بھی بتا دوں کہ جو شہید ارشد شریف کے بہت قریب سے گولی ماری گئی ہے، اس گولی کو بھی جو کالا نشان پڑا ہوا ہے اس کو مٹانے کی بھی کوشش کی گئی، اس کو متعدد بار دھویا گیا اور کوشش کی گئی کہ وہ نشان باقی نہ رہے، لیکن اس کے باوجود وہ نشان باقی رہا، اور وہ کپڑے ابھی تک کینین پولیس کے پاس ہیں یا کینین اتھارٹیز کے پاس ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ وہ کپڑے ابھی تک نہیں دیے گئے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گولی جو ہے وہ اس سے اگر وہ کپڑے ساتھ ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائے گی کہ اس کپڑے پہ نشان کتنے ہیں، کیا وہ شرٹ اسی طریقے سے پھٹی ہوئی ہے فائرنگ کے وقت، یہ سارا کچھ کیا گیا، اور ان پہ کافی کچھ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں وزارت داخلہ کے پاس۔ اب اس پہ وفاقی حکومت جو دبئی ٹیم بھیج رہی ہے اس کو بھی شاید رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت اس معاملے میں آخری حد تک جانا چاہتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کروانا چاہتی ہے مکمل طور پہ۔ دبئی اتھارٹیز کے پاس جو لوگ گئے، کیا وہ آفیشل گئے تھے، ان آفیشل گئے تھے، یہ ساری معلومات ہیں جو کہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ایک بات کی گئی کہ ایک غیر ملکی ایک بڑے ملک کے کانٹریکٹرز کا نام لیا گیا کہ شاید وہ بھی ان کے پاس بھی ہے، فائرنگ رینج میں وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ اب اس کو انٹرنیشنل کانسپریسی کے طور پہ اس کو یہ نیا نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریٹرز کا کام ہے، یہ ایک نیا نیریٹو آنے والا ہے۔ پہلے یہ نیریٹو تھا کہ وہ حادثے میں گئے ہیں، ان کا حادثہ ہوا ہے، تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں چلوائی گئیں۔ وہ کس نے چلوائی تھیں کہ یہ حادثے کی خبر چلانی ہے؟ تمام ٹی وی چینلز سے، کیونکہ حادثہ تو کینیا میں ہوا تھا، مرڈر کینیا میں ہوا، قتل کینیا میں ہوا۔ تو کون تھا رات کی تاریکی میں جو یہ بتا رہا تھا، صبح تہجد سے بھی پہلے جاگ رہا تھا اور خبریں چلا کے بتا رہا تھا کہ یہ حادثے کی خبر چلانی ہے؟ یہ سب کچھ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، انکوائری کمیشن بیٹھے گا، تو اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اصل چیز یہ ہے جو اب معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے، معاملہ یہیں پھنسا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ چیزیں از خود ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بتانی تھیں، کیونکہ وہ ڈسکس کر رہے تھے، انہوں نے پرائم منسٹر سے ڈسکس کرنا تھا، دیگر آفیشل سے ڈسکس کرنا تھا، اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بتانا تھا کہ یہ چیزیں، کیونکہ وہ آف دا ریکڈ وہ یہ باتیں کچھ صحافیوں سے شیئر کر چکے ہیں، آف دا ریکڈ وہ کچھ صحافیوں سے یہ بات شیئر کر چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس میں کافی کچھ راز پنہا ہیں۔ ابھی تک یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان سے باہر کسی ایک نے بھی کسی کا نام نہیں لیا کہ قاتل کون تھے، یہ کس طریقے سے قتل ہوا، مبینہ طور پہ منصوبہ ساز کون تھے، ابھی تک کسی طرف اشارہ نہیں کیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو قتل ہے یا جرم ہے وہ نشان چھوڑ جاتا ہے اور وہ مجرم تک پہنچنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ تو یہ شہید ارشد شریف کے مرڈر کے بعد 2-3 دن کے اندر اگر پاکستان اسلام آباد میں، کراچی میں اور لاہور میں اگر کچھ لوگوں کی ایکٹیویٹیز چیک کر لی جائیں تو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کھلبلی کہاں مچی ہوئی تھی
اور کیا کچھ ہو رہا تھا۔ تو ایک جرم ایسا ہوا ہے جس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی کا، تو پھر اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر وہ نشانات کیوں مٹائے جا رہے ہیں، اور حقیقت تک پہنچنے میں مدد کیوں نہیں کی جا رہی، حقیقت تک پہنچنے میں فیسیلیٹیشن کیوں نہیں کی جا رہی، سہولت کاری کا کردار ادا کیوں نہیں کیا جا رہا، بلکہ ڈائیورٹ پہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ڈائیورشن لگائی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوں گی، یہ جتنا مرضی کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، نیریٹو بنا لیں، اور یہ نیریٹو اس طرح بنے گا نہیں، کیونکہ یہ ایک ناحق قتل ہوا ہے، اور ایک پاکستانی کا قتل ہے، پاکستان سے محبت کرنے والے شہری کا قتل ہے، اور ایک انٹرنیشنل فیم کا جرنلسٹ تھا اس کا قتل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ارشد شریف جو ہے وہ ایک ایسا جرنلسٹ تھا جس نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ وردی میں ملبوس بہت سے لوگوں سے زیادہ محب وطن تھا اور زیادہ وطن کا محافظ تھا، اور وہ دن رات نہیں دیکھتا تھا، وہ فوجی جوانوں کے درمیان کھڑا ہوتا تھا، اور اگلی صفوں پہ جا کے وہاں پہ جہاں پہ بہت بڑے بڑے جانے سے گھبراتے ہیں، صرف جوان ہی جاتے ہیں یا پھر افسر جاتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے کوریج کی ہے، اور شدید ترین خطرناک علاقوں میں جا کے، تو یہ سارا اس کا کیریئر ہے۔ تو بہرحال ابھی بہت سارے سوالات آئیں گے۔ یہ خوف و ہراس پھیلانے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ہم میں اتنی فرعونیت ہے، اتنی یزیدیت ہے، اتنی نمرودیت ہے، چنگیزیت ہے، یہ سارا کچھ یہ دکھانے کے لیے تھا کہ شاید لوگ خوف زدہ ہو جائیں، لیکن اب لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ شاید میرا پاکستان کے عوام سے یہ جو نسل جدید ہے یہ واقف نہیں ہے۔ 71 کی جنگ میں، 65 کی جنگ میں وہ محاذوں پہ پہنچ جاتے تھے پاکستان کے عوام، لاہور کے شہری جہاں جہاں جنگیں تھیں وہ پہنچ جاتے تھے اپنے فوجی بھائیوں کی حوصلہ بڑھوانے کے لیے، اور جا کے دیکھتے تھے خالی ہاتھ، اور جب جنگی جہاز آتے تھے چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، جہازوں کو وہ نعرے لگاتے تھے، جہازوں کو دیکھ کے، انڈین جہازوں کو دیکھ کے۔ تو یہ وہ پاکستانی قوم ہے۔ اب تو دنیا بدل چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن خوف بہرحال موجود ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کیونکہ شہید ارشد شریف خاموش ہے، قبر میں پڑا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت وہ قبر سے اٹھ کے آئے اور اپنے قاتلوں کا نام بتانا شروع کر دے، اپنے پہ تشدد کرنے والوں کا نام بتانا شروع کر دے، جو ظلم و ستم کیا ان کے نام نہ بتا دے۔ وہ اس حد تک اس سے خوفزدہ ہیں، جبکہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، ان کو قتل کیا جا چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ قبر میں پڑے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانیوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا، لیکن اس کے باوجود مجرموں کا جو یہ اعصاب پہ وہ سوار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔